حامدًا و مصليًا و مسلمًا اما بعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا مبارک اور پیارا دین نصیب فرمایا، جس کی تعلیمات اور ہدایات ایسی بابرکت ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اور آپ دین کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، کتاب و سنہ کے طریقے کے مطابق اس کو انجام دیں۔ ہمیں دین اسلام نے جن طریقوں اور آداب کو سکھلایا ہے، اس میں سے ایک ادب ہے اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرنا۔ حضرات گرامی، یہ سلام اتنا بابرکت ہے کہ اگر آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اتنے الفاظ پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ 20 نیکیوں کے ثواب کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اگر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ کی 30 نیکی لکھی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اس سلام کے آداب میں ایک چیز مصافحہ بھی ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ یہ ایک الگ عمل ہے اور اس کا الگ ثواب ہے۔ آئیے آج اسی مصافحہ کے تعلق سے ہم آپ مل کر کے ایک حدیث سنائیں، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اجر و ثواب کی بات بتلائی ہے، فضیلت کی بات بتلائی ہے، اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ اس نیک عمل کا ہمیں بھرپور فائدہ دنیا کے اندر بھی حاصل ہو اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ روایت امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا ہے، اور روایت حدیث صحیح اور مستند اتھینٹک ہے، جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الصحیحہ کے اندر اس کو 526 نمبر پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایک دوسری کتاب ہے صحیح الترغیب و ترہیب، اس کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیے ہیں، جس کا حدیث نمبر ہے 2720 2720۔ آئیے ہم روایت کو سنتے ہیں اور پھر دیکھیں ہم اور آپ مل کر کے کہ اس میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس عمل کی تعلیم دیا ہے اور اس عمل نیک کا کیا فائدہ بتلایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ واخذ بیدہ فصافحہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایک مومن مسلمان جب اپنے بھائی دوسرے مسلمان اور مومن سے ملتا ہے اور ملاقات کے وقت اس کو سلام کرتا ہے، اور سلام کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، تناثرت خطایاہ کما یتناثر الورق من الشجرہ۔ تو جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے مصافحے کی حالت میں ہوتا ہے، اتنے وقت میں ان دونوں کے گناہ اللہ کے فضل سے ایسے ہی معاف کیے جاتے ہیں، ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے کہ پتجھاڑ کے موسم میں پیڑ سے پتیاں جھڑتی اور گرتی ہیں۔ حضرات گرامی، اس حدیث سے ہمیں خاص طور پر جو بات معلوم ہوتی ہے وہ مصافحہ کی فضیلت و عظمت اور مصافحہ کا جو مسنون طریقہ ہے، یہ دو چیز ہمیں اسپیشل طریقے سے اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت مصافحہ کرنے کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اس سے دو مسلمان بھائی اور دو مسلمان بہنوں کے اندر دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل سے کینہ کپٹ کدورت میل دور ہوتی ہے، زندگی کے اندر اطمینان سکون اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔
حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ چاہے مصافحہ ہو، چاہے روزہ نماز ہو، وضو ہو، اذان ہو، کوئی بھی عبادت ہے، جو عبادت کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ رہے کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، تو ان کے لیے توبۃ النصوح، سچی توبہ کرنا اسلامی طریقے پر ضروری ہے۔ یہی علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ مصافحہ کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ ہیں صغائر، چھوٹے گناہ۔ دوسری بات، مصافحہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ پر آپ پھر توجہ دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت سلام کرتا ہے، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر کے صَافَحَهُ، اس سے مصافحہ کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ کہ مصافحہ کرنے کا مسنون طریقہ ہے کہ ایک ہاتھ سے، یعنی داہنے ہاتھ سے اپنے سامنے والے بھائی کا داہنے ہاتھ پکڑا جائے۔ عربی کے اندر ید کے معنی ون ہینڈ، ایک ہاتھ ہوتا ہے۔ یدان دو ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ایدی پلورل ہے، جمع ہے، اس کے معنی بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ کیا؟ اخذ بیدہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایک ہاتھ پکڑتا ہے، وصافحہ، اور ایک ہاتھ پکڑ کر کے مصافحے کا تقاضا پورا کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ کہ مصافحہ کرنے کا اسلامی طریقہ، مسنون طریقہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑنا ہے۔ اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اس چیز پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ دو ہاتھ سے ہاتھ پکڑتے ہیں، حالانکہ اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کیا جائے، تو دو ہاتھ سے کسی کے ایک ہاتھ پکڑنا یہ یا تو بیعت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تعلیم دیتے تھے، کوئی بات سکھلاتے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے درمیان جو التحیات پڑھا جاتا ہے اس کو سکھلاتے ہوئے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہاتھ سے ہاتھ پکڑا۔ تو بہرحال تعلیم کے وقت، بیعت کے وقت دو ہاتھ کا پکڑنا اور ملانا یہ تو ثابت ہے، لیکن مصافحے کے تعلق سے کوئی ایک روایت بھی ایسی صحیح یا ضعیف نہیں ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی یا خلفائے راشدین یا صحابہ کرام نے دو ہاتھ مصافحے کے لیے یوز کیا ہو اور استعمال کیا ہو۔ یہاں پر یہ حدیث آپ سن رہے ہیں کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے، طبرانی کی روایت ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے 526 نمبر پر یہ حدیث نوٹ کیا ہے۔ اسی طرح سے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر 2720 نمبر کی روایت ہے۔ روایت بالکل مستند ہے، اتھینٹک ہے، اور اس روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ اخذ بیدہ فصافحہ، کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے سلام کرتا ہے اور اس کے ایک ہاتھ کو پکڑ کر کے اس سے مصافحہ کرتا ہے۔ پتہ چلا مصافحے کے اندر ایک ہی ہاتھ کو لگانا ہے، ایک ہی ہاتھ کو یوز کرنا، استعمال کرنا ہے۔ دو ہاتھ کے استعمال کرنے کا اسلامی طریقہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اگر سلام کی فضیلت چاہیے، ہمیں اگر مصافحے کی فضیلت چاہیے، تو آپ جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی طریقہ سنہ کے مطابق ہوگا، شریعہ کے مطابق ہوگا، تبھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں لیکن نعوذ باللہ اگر وہ کتاب و سنہ کے خلاف ہے، انگیسٹ میں ہے، تو اس کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی میرے امتی نے کوئی بھی عمل کیا لیکن اس کا وہ عمل میرے حکم اور میرے سنہ کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔
تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہے سلام کی بات ہو، مصافحے کی بات ہو، روزہ نماز کی بات ہو، کسی بھی دینی عمل کی بات ہو، ہر عمل کے اندر ہمیں اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ اس عمل کے انجام دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، مصنون طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جملہ عبادات اور جملہ طاعات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے ہمیں اتباع و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مصافحہ کا جو مصنون طریقہ ہے، ایک ہاتھ سے ہاتھ ملانا، اس پر ہمیں پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔